نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سلسلے وار درس قرآن سورہ بقرہ کا چل رہا ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر 183 اور 184 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے ماننے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لیں، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ یہ آیات دو آیات ہیں۔ یہ بنیادی طور پر روزے کی پہلی آیات ہیں جس میں روزہ رکھنے کی مقدرت رکھنے کے باوجود فدیے کی بات اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا جب آیت نمبر 185 آ گئی کہ جس میں کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو لوگ اس ماہ مبارک کو پائیں ان پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھیں۔ تو یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا فدیہ دینے والا، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں آدمی بہت مجبور ہو جاتا ہے تو یہ صورت اس کے لیے برقرار رہ سکتی ہے۔ بنیادی طور پر جو بات کہی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تم پر کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ پچھلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء کے ماننے والوں پر روزے فرض تھے، اور لیکن روزوں کی صورتیں الگ تھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ان میں رمضان کے مہینے میں روزے رکھوائے گئے ہوں، ان کو مختلف ایام میں ان کو روزے رکھوائے جا سکتے ہوں، یہ ہو سکتا ہے، بالکل یہ اور ہوا بھی ہے۔ اور روزے کا طریقہ بھی بالکل الگ ہو، مطلب جیسے ہمارے ہاں روزے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 چیزوں سے بالکل پرہیز کرنا پڑتا ہے روزہ رکھ کر، اور روزہ ہمارا شروع ہوتا ہے جب طلوع کیا بولتے ہیں، جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تب روزہ ہمارا ختم ہوتا ہے۔ جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تب ہمارا روزہ جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا صبح صادق کے وقت ختم کر دیا جاتا ہے، اور صبح صادق سے لے کر اور اذان مغرب تک، مغرب کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب تک یہ روزہ ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے۔ اب پچھلی امتوں میں کوئی اور وقت ہو سکتا ہے، کسی اور 16 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، پوری رات کا، پورے دن اور رات کا بھی ہو سکتا ہے، اور لیکن روزے کے دوران 3 چیزوں پر پابندی ہے: کھانا پینا اور اپنی بیوی سے مباشرت کرنا، اپنی بیوی کے پاس جانا۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں بالکل یہ منع ہیں، اور چونکہ لیکن یہ حلال چیزیں ہیں۔ دیکھیں یہ جو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں روزے فرض کیے گئے ہیں؟ امید ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی، تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ چونکہ حرام چیزیں تو حرام ہیں ہی، روزے میں حلال چیزیں بھی پر بھی پابندی لگ جاتی ہے، اور یہ جو حلال چیزیں کھانا اور پینا حلال ہے۔ اگر حلال ہم کھا رہے ہیں، حلال روزی ہمیں حاصل ہے اور حلال ہم کھاتے ہیں تو وہ حلال ہے، لیکن روزے میں اس کی پابندی ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ اور تیسرا ضبط نفس کیا ہے کہ جو شادی کے بعد، نکاح کے بعد بیوی کے پاس جانا، اس سے مباشرت کرنا، یہ حلال ہوتا ہے، تو یہ جو ہے اس پر بھی روزے کے
دوران اس پر پابندی اس میں نہیں جایا جا سکتا بیوی کے پاس. اس پر ان 3 چیزوں پر، ان 3 حلال چیزوں پر پابندی ہے ایمان لانے والوں کے اوپر. تو یہ ضبط نفس رمضان المبارک میں کیوں کروایا جاتا ہے؟ دیکھیے اس کے بہت سارے جسمانی فوائد بھی ہیں، روزے کے بہت سارے جسمانی فوائد بھی ہیں، لیکن بنیادی بات جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ یہ کہ تقوی پیدا ہو. تقوی میں اللہ رب العالمین روزے کے ذریعے تقوی کیسے پیدا کرتا ہے، کیسے آدمی اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے. یہ مثال میں بہت دیتا ہوں اور اگلی آیتوں میں بھی یہ مثال دوں گا کہ میں ایک دفعہ قرآن مجید کی آیات سنا رہا تھا. کچھ بلوچ بچے بیٹھے ہوئے تھے جو ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، جو بس 12-13 سال کے، 10 سال کے، 9 سال کے بچے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم نے روزہ رکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے روزہ نہیں رکھا ہے. شدید گرمی کے ایام تھے. تو اس نے کہا کہ امی ابو منع کرتے ہیں ابھی بہت شدید گرمی ہے تو بعد میں روزہ رکھنا، جب ٹھنڈا تھوڑا موسم ہو جائے، یا چھٹی والے دن روزہ رکھنا. تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا اب تم روزہ رکھو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں ابھی جو چھٹی آئے گی جمعے کو یا اتوار کو میں اس روزے کو رکھوں گا. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا ایسا کرنا کہ روزہ جب تم رکھ لینا اور ظہر یا جمعے کی نماز کے لیے جانا، اس کا وضو کرنے لگنا، تو وضو کے دوران جب کلی کرنا تو کلی کرتے وقت حلق کے اندر پانی کے 2-4 قطرے لے جانا، کیونکہ گرمی بہت ہے تمہارا حلق تر ہو جائے گا. تو بلوچ بچہ ایک دم بے چین ہو کر کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ یہ کیا بات کرتے ہیں، یہ تو بالکل غلط بات کرتے ہیں آپ، میرا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر حلق کے اندر 1-2 قطرے پانی چلے بھی گئے. تو میں نے اس بچے سے دوبارہ پوچھا کہ بیٹا اگر تمہارے حلق کے اندر 2-3 قطرے پانی کے چلے بھی گئے تو پتہ کسے چلے گا، کسے معلوم چلے گا؟ تو وہ 12-13 سال کا بچہ، 12-13 سال کا ان پڑھ بچہ جو جواب دیتا ہے وہ کمال کا جواب ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کسی کو معلوم نہ پڑے، کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ رب العالمین کو پتہ چل جائے گا. گویا ہمارا ان پڑھ بچہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ میرا رب مجھ سے اتنا واقف ہے کہ حلق کے اندر جانے والا پانی کا قطرہ بھی وہ جانتا ہے کہ حلق کے اندر پانی کا قطرہ جا رہا ہے. اتنی باریک بینی سے اللہ رب العالمین ہمارے معاملات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے. تو روزہ اللہ رب العالمین سے قریب کرتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. وہ سحری کا جب وقت، جو صبح صادق کا وقت ہے، جب وہ شروع ہوتا ہے تو بالکل کھانا پینے سے رک جاتا ہے. اسے ڈر لگتا ہے کہ میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، اور نہیں کھاتا ہے، وہ نہ پانی پیتا ہے. شدید اس کو بھوک لگ رہی ہے اور شدید پیاس لگ رہی ہے اور روزہ پورا کرتا ہے وہ. اور مغرب کی اذان ہو جائے، مغرب کی اذان تک جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا وہ روزے کی پابندی کرتا ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے پھر وہ کھاتا ہے. کبھی کوئی 1-2 منٹ پہلے جلدی کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، پورے اہتمام کے ساتھ. کیوں؟ کوئی دیکھ رہا ہے کیا؟ روزہ ایسی چیز ہے جو صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. اللہ رب العالمین جیسے جانتا ہے. وہ فرماتا ہے رب العالمین الصوم لی انا اجزا بہی، اور ایک جگہ فرمایا انا اجزی بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ایک جگہ فرمایا کہ میں ہی اس کی جزا بن جاؤں گا. کیونکہ دنیا والوں کے سامنے تو آدمی جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اللہ رب العالمین کو نہیں بول سکتا ہے. تو جب روزہ خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے رکھا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اگر بندے کو یاد رہے گا تو برائیوں سے بچے گا وہ. اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اور تقوی نام ہی اسی چیز کا ہے، پرہیزگاری کا نام ہے، اللہ رب العالمین سے ڈر کر برائیوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے. جب بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی کہ وہ جب اسے معلوم چل جائے گا کہ میرا رب باریک بینی سے میرے تمام معاملات سے باخبر ہے، میں اس سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ پھر وہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، میں کوئی حرام کام نہیں کر سکتا. پھر وہ دوسری برائیوں سے بھی بچے گا، تقوی اس کے اندر پیدا ہوگا. تو ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے روزے رکھے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ راتوں کو قیام کیا اللہ رب العالمین اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا. ایمان اور احتساب کیا چیز؟ ایمان ظاہر ہم سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین پر ایمان، اس کا حکم ہے روزہ رکھنے کا، اس کے لیے روزے کو رکھ رہے ہیں، وہ ایمان ہے ہمارا. اور احتساب کیا ہے؟ کہ اپنا جائزہ لیتے رہنا، اپنا آڈٹ کرتے رہنا، میرے اندر فلاں فلاں برائی ہے، اب میں اس برائی کو پوری مہینے کا مجھے ٹائم ملا ہے، پورے رمضان المبارک کے مہینے کا مجھے ٹائم ملا ہے، اس میں اپنی ان برائیوں کو دور کروں، ان برائیوں کو ختم کروں. اور پھر وہ لگتا ہے ان برائیوں کو چھوڑ دینے میں
تو 1 مہینے تک اگر کوئی آدمی اس طرح کی محنت کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کی برائیاں ختم ہوں گی، اس کی عادت بنے گی پھر کہ وہ برائیوں کو چھوڑتا چلا جائے گا، جس نے بھی احتساب کے ساتھ روزہ رکھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ انتظام بھی کیا ہے کہ رات کو قرآن مجید سنتا ہے، وہ تراویح میں راتوں کو قیام کیا جس نے، قیام میں کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید سنتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات اسے پتہ چلتے ہیں۔ اور ان دونوں چیزوں سے، روزے سے اور رات کو قرآن مجید سے تعلق، قرآن مجید کی تفہیم، قرآن مجید کا مطلب معلوم ہونے سے، اس کی قرأت سننے سے جو اللہ کا دین سمجھ میں آتا ہے، اس کے سبب بھی آدمی کا دل نرم پڑتا ہے۔ اور یہ قرآن تو ہے ہی ایسی چیز جو دلوں کو نرم کر دینے والا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ چونکہ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا، رب العالمین نے فرمایا کہ اس قرآن مجید کو اگر ہم کسی سخت پتھریلے پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو جو لوگ اللہ رب العالمین سے جن کے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے، اس کے احکامات سن کر بھی ان کے دل پھر نرم ہوتے ہیں، اس کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین سے قریب ہوتے ہیں۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین سے تعلق بنواتی ہے۔ اللہ رب العالمین آدمی کی سمجھ میں آتا ہے کہ میرا رب ہے، کائنات کا مالک ہے، جو میرا پروردگار ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس روزے کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں۔ شیطان کو پابند سلاسل اللہ رب العالمین کر دیتا ہے کہ شیطان اب تمہیں نہیں بہکائے گا، تمہیں اپنے نفس کو مارنا ہے بس۔ جو تمہارا نفس برائیاں کر کر کے مضبوط ہو گیا ہے وہی تمہیں بہکائے گا، اس نفس پر ضبط کرنا ہے۔ یہ ضبط نفس روزہ سکھاتا ہے۔ پھر روزے کے اندر اور کیا چیز ہے؟ آدمی غریبوں کے کام آتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، جو بھوکا ہوتا ہوگا اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی، وہ غریبوں کے کام آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کسی روزے دار کو کچی لسی کا ایک گھونٹ پلا کر بھی روزہ اس کا افطار کروا سکتے ہو، کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا دے کر بھی اس کا روزہ افطار کروا سکتے ہو۔ تو روزہ اتنی زبردست چیز ہے عزیزو کہ یہ انسان کے اندر بہترین صفات پیدا کرتا ہے، یہ انسان کے اندر روحانی صفات پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے تعلق کو جوڑتا ہے۔ یہ لوگوں سے ہمدردی اس زمانے میں پیدا ہوتی ہے، انسانوں سے محبت کرنا سیکھتا ہے، وہ لوگوں کے کام آنا سیکھتا ہے وہ۔ اور اللہ رب العالمین نے روزوں کے درمیان، اس رمضان کے درمیان، ہر نیکی کو بڑھا دیا ہے۔ فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا ہے اور نوافل کو فرضوں کے برابر کر دیا ہے۔ اتنی اس کے اندر افزائش، اتنی بڑھوتری کر دی ہے کہ اللہ کا بندہ اس میں لگے اور اس روزے سے کچھ حاصل کرے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایام و معدودات، چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے کوئی بیمار اور سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد کو پورا کر لیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اگر جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہو پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، کیونکہ اب تو یہ حکم ہے کہ روزہ رکھنے کی اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تمہیں روزہ ہی رکھنا پڑے گا، فدیہ روزے کا بدل نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ رمضان المبارک کا اگر ایک روزہ چھوٹ جائے تو زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان المبارک کے روزے کے برابر اس کی حیثیت نہیں بنتی ہے، اس کی جیسی اس کی ویلیو نہیں بنتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اس آیت میں بھی یہ فرما دیا گیا کہ بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھو، لیکن پھر اس سے اگلی آیت جو آیت نمبر 185 ہے اس میں فدیے کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ جو روزہ رکھنے کی صلاحیت و سکت رکھتا ہے، بیمار اگر نہیں ہے اور سفر پر نہیں ہے تو اسے روزہ رکھنے کا حکم ہے، فرض ہے، پابندی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزوں کی اہمیت کو سمجھیں اور روزے کو جس طرح رکھنے کا حق ہے اس کا حق ادا کریں ہم، تاکہ تقوی کی وہ صفت پیدا ہو جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، اور وہ تقوی پھر ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔